آج کی اس نشست میں ہم قربانی کی ابتدا اور قرآن کریم کی روشنی میں قربانی کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے حلال جانور کو ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی، البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوئی اور اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قربانی کی حقیقت قرآن کریم کی روشنی میں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم یہاں پر کریں گے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں اور گائے کو عبادت کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ ذبح ہو کر اپنے پہلو کے بل گر پڑیں تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارا تابع دار بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ حج ہی میں دوسرے مقام پر اسے شعائر اللہ میں سے قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت بتائی گئی اور قربانی کی تعظیم کو دل میں پائے جانے والے تقوی کو خداوندی کا مظہر قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور یادگاروں کا پورا احترام قائم رکھے تو ان شعائر کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک پہنچتا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی ذبح کی جاتی اور وقت کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے اور آسمان سے خاص کیفیت کی آگ اترتی اور اسے کھا جاتی، جسے قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے، یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ اسی طرح سورہ حج میں ایک آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کیا تھا کہ وہ ان چوپایوں کی قسم کے مخصوص جانوروں کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ اس آیت میں بھی قربانی ہی کا ذکر ہے۔ تو ہر قوم میں قربانی رکھی گئی، جس کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کے احکام کی بجاوری، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ یہاں بھی انسان کی قلبی کیفیت کا ایسا انقلاب مقصود ہے کہ وہ مال و متاع کو اپنا نہ سمجھے، بلکہ دل و جان سے اس عقیدے کی مشق کرے کہ حق تعالیٰ ہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ گویا قربانی کا عمل فتنہ مال سے حفاظت کا درس دیتا ہے۔